الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کل والی حدیث جو ہے اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ کان اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ، یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ لقب ہے آپ کا صاحب الطہور والنعلین والوسادہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کے پانی کا اہتمام کرنے والے اور نالین شریفین کو سنبھالنے والے اور تقیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھنے والے۔ آپ بھی سابقین اولین میں سے ہیں، اور آپ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ مدار و اکثر فقہ ابی حنیفہ تا علی روایتی ہی، کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کا اکثر مدار جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پر ہے۔ بحر العلم والفضل آپ کا لقب ہے۔ تو آیت اور حدیث جو ہیں وہ یعنی جن کے اندر جب سوال کیا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا آیت کی روشنی میں، تو مطلب تھا کہ ان الظلم المطلق فی احداہما یراد به المقید فی الاخری وہو الشرک، یعنی جو پہلی آیت ہے اس کے اندر جو ظلم مطلق کا ذکر ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ مقید ہے، جو دوسری آیت کے اندر جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ پہلی آیت میں اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ اشتباہ ہو رہا تھا کہ وہاں پر وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ، تو یہ نکرہ تحت النفی ہے، تو اس سے مراد کوئی ظلم بھی وہ لے رہے تھے، چھوٹے سے چھوٹا ظلم۔ تو جواب یہ دیا گیا کہ یہاں پر مراد جو ہے وہ مقید ہے، اور ظلم کا سب سے بڑا فرد مراد ہے جو کہ شرک ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان اور کفر آپس میں ضدیں ہیں، تو ان میں خلط کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جو چیزوں کو جب خلط کیا جائے تو اس کا مطلب ہے ان کو مکس کرنا، تو ضدیں آپس میں مکس نہیں ہو سکتی۔ تو جب ایمان اور کفر آپس میں ضدیں ہیں تو یہ آپس میں مکس کس طرح ہو سکتی ہیں کہ جو وہ مکس کرنے سے روکا گیا ہے کہ ان کو جدا جدا رکھو اور آپس میں مکس نہ کرو، یہ مکس کس طرح ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اراد الکفر بعد الایمان، کہ یہاں پر بیک وقت دونوں چیزوں کا پایا جانا مراد نہیں ہے کہ ایمان کے ساتھ ہی کفر پایا جائے، بلکہ یہ ہے کہ کفر ایمان کے بعد پایا جائے، کہ پورا ایمان ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ کفر ہو، یا پھر جو ہے وہ کفر باطنی طور پر ہو، یا پھر جو تیسرا کل جواب دے چکے ہیں وہ ہے ایمان لغوی کے لحاظ سے، کہ ایمان لغوی اور کفر جو ہے یہ آپس میں جمع ہو سکتے ہیں۔ جو ضدیں ہیں وہ ایمان شرعی اور کفر آپس میں ضدیں ہیں، ان کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔
اس کے بعد ہے کہ باب علامات المنافق، علامات المنافق۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی علامتیں 3 ہیں۔ اذا حدث کذب، کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جس وقت اس کو امین بنایا جائے، اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ یعنی یہ لفظ خان جو پشتو کا اور اردو میں پنجابی میں استعمال ہوتا ہے، یہ علیحدہ ہے۔ یعنی اس میں سرداری کے معنی میں دستگیر خان بولا جاتا ہے، لیکن عربی میں کہ اس نے خیانت کی۔ غلامن خانہ، غلام خان کا جو نام تھا۔ اچھا جی، تو آیت جو ہے یہ نشانی ہے، خواہ کسی اچھی چیز کی نشانی ہو یا بری چیز کی نشانی ہو، تو قرآن کی آیت یا ویسے آیات الہی وہ اچھی چیز کی نشانیاں ہیں، اور یہاں پر منافقت کی نشانی ہے، یعنی آیت منافقت کی نشانی کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ آیت المنافق ثلاثن، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ واحد ہے اور ثلاثن جمع ہے، تو مبتدا خبر میں تو آپس میں مطابقت ہوتی ہے، تو یہاں مطابقت نہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ آیات المنافق ثلاثن، بلکہ آیات المنافق ثلاثن۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو مطابقت ہوتی ہے اس میں واحد اور جمع جو ہے ان میں مطابقت ہوتی ہے کہ مبتدا واحد ہو تو خبر بھی واحد ہو، مبتدا جمع ہو تو خبر بھی جمع ہو۔ تو یہ جمع ضروری ہے، اور جمع میں اور اس میں جمع میں فرق ہے۔ تو ثلاثن جمع نہیں ہے بلکہ اس میں جمع ہے۔ اس میں جمع جو ہے وہ واحد کے معنی میں ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر آپس میں مطابقت جو ہے وہ موجود ہے کہ مبتدا بھی واحد ہے اور خبر بھی واحد ہے۔ کیونکہ اگر ثلاثن کو ثلاثہ کی جمع بنایا جائے تو پھر 3 ثلاثہ ہونے چاہیے، تو پھر 9 جو ہیں ان کو ثلاثن کہنا چاہیے اگر اس کو جمع بنانا ہے، تو جب کہ یہ 9 کو نہیں کہا جاتا بلکہ 3 کو کہا جاتا ہے، تو یہ اس میں جمع ہے، جمع نہیں ہے۔ باقی اسی مضمون کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ اس میں 4 علامتیں بیان کی گئی ہیں، اور 4 علامتیں بیان کرتے ہوئے وہاں جو ہے وہ یہاں اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، تو وہاں پر ہے واذا عاہد غدر، کہ جب وہ عہد کرتا ہے تو غدر کرتا ہے۔ تو ادھر 4 ہیں ادھر 3 ہیں، تو تطبیق یہ ہے کہ وہ جو چوتھی ہے وہ انہی کے اندر شامل ہے۔ اذا عاہد غدر، یہ ایک تو اس کے اندر آ سکتا ہے اذا وعد اخلف، اور دوسرا جو ہے وہ یہاں اذا اؤتمن خان کے اندر بھی اسے شامل کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگلی حدیث میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ 4 چیزیں جس میں ہوں وہ پکا منافق ہے۔ ومن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعہا، اور جس میں ان 4 میں سے ایک
خصلت ہے تو اسے منافق نہیں کہا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر منافقت کی ایک خصلت موجود ہے، جب تک کہ وہ اس ایک کو بھی چھوڑ نہیں دیتا۔ تو یہ چار ہیں: اذا تؤمن خان، و اذا حدث کذب، و اذا عاہد غدر، و اذا خاصم فجر، کہ جس وقت وہ لڑتا ہے تو فسق و فجور پہ اتر آتا ہے، یعنی گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ منافقت سے مراد ہے منافقت عملی، یعنی یہ عملی منافقت کی دلیلیں ہیں کہ اگر اس کے اندر کسی کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو یہ نہیں کہ اس کو اعتقادی طور پر منافق کہا جائے گا، بلکہ وہ عملی طور پر منافق ہوگا، چونکہ اعتقادی منافق جو ہے وہ کافر کے معنی میں ہی ہوتا ہے، اور یہ عملی منافق قرار پائے گا۔ باقی لفظ خالص جو ہے یہ عمومی طور پر اچھے معنی میں بولا جاتا ہے، یعنی ہمارے عرف میں کہ یہ خالص شہد ہے، خالص دودھ ہے، تو خالص اچھائی کے لیے خالص ایمان ہے، لیکن عربی زبان میں اصل استعمال کے لحاظ سے یہ کسی بھی چیز کا پکا ہونا بیان کرتا ہے، خواہ وہ چیز اچھی ہو یا بری ہو۔ تو اس واسطے کانا منافقن خالصا، کہ وہ خالص منافق ہے، ادھر منافق ہے اور ادھر خالص ہے، یعنی منافقت میں خالص ہے، پکا ہے منافقت کے اندر۔ منافقن خالصا، خالص منافق۔ اس کا تقابل جو ہے وہ اگلے لفظوں سے ہے، کان فی خصلہ سے، کہ وہ خالص منافق نہیں ہے کہ جس میں چار میں سے صرف ایک پائی گئی ہے تو وہ خالص یعنی پورا منافق نہیں ہے، اس میں تو صرف ایک بات جو ہے وہ منافقت کی موجود ہے۔ تو منافقت کی دو قسمیں ہیں، یہ الکوثر الجاری کے اندر بیان کیا گیا۔ ایک ہے شرعی اور دوسری ہے عرفی۔ شرعی منافقت یہ ہے کہ ظاہر اسلام کرنا اور باطن میں کفر کا پایا جانا، اور عرفی یہ ہے کہ جس کا ظاہر باطن کے مطابق نہ ہو، ظاہر جو ہے وہ باطن کے مطابق نہ ہو کسی کام کے اندر بھی، نہ یہ کہ ضروری طور پر ایمان کے لحاظ سے کوئی بھی ایسا کردار کہ جہاں ظاہر جو ہے وہ باطن کے مطابق نہ ہو۔ آگے باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، لیلۃ القدر کو قیام کرنا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا ایمان اور احتساب کی بنیاد پر۔ یہ جو مفعول لہو ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ فعل اس کی وجہ سے حاصل ہوا اور وہ وجہ پہلے اس فاعل میں پائی گئی تھی، جس طرح قعدت عن الحرب جبنا، کہ میں جنگ سے پیچھے ہٹ گیا بزدلی کی بنیاد پر۔ تو اب پیچھے ہٹنے کا سبب بزدلی ہے، اور بزدلی جو ہے وہ پہلے پائی گئی ہے۔ دوسرا ضربتہ تادیبا، کہ میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے، تو فعل تادیب کے لیے کیا گیا ہے اور وہ مستقبل میں وہ چیز حاصل ہوگی۔ تو یہ ایماناً
یہ مفعول لہو ہے جو پہلے پایا گیا ہے دل میں، اور احتساب یہ وہ چیز ہے جو اس پر مرتب ہوگی طلب ثواب کے لیے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو جس نے یہ قیام کیا اس کے پہلے سارے گناہوں کو بخش دیا گیا۔ باب الجہاد من الایمان، جہاد بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں، انتدب اللہ لمن خرج فی سبیلہ، کہ اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ انتدب کا مطلب ہے کہ بخشش کے لیے منظوری، اللہ نے اس شخص کی بخشش کر دی جو اس کے رستے میں نکلا، اور ایمان ہی نے صرف اس کو نکالا تھا، میرے ساتھ ایمان نے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ساتھ ایمان نم بی، یہ ضمیر واحد متکلم کی اللہ کی طرف راجع ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ مجھ پر ایمان نے اسے نکالا اور میرے رسولوں کی تصدیق نے اسے جہاد کے لیے نکالا، تو میں اجابت کرتا ہوں اس چیز کی کہ ان ارجعہ بما نال من اجر، کہ میں لوٹاؤں گا اس کو ساتھ اس چیز کے جو وہ اجر پائے گا، او غنیمت، یا غنیمت پائے گا، یا یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر تو واپس نہیں لوٹے گا، شہید ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا، ادخلہ الجنت، میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ولولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے امت پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا، ما قعدت خلف سریۃ، میں کسی بھی جنگ میں پیچھے نہ رہتا۔ یعنی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا رحمت ہے، اگر جہاد پہ تشریف لے جائیں پھر بھی رحمت ہے، اگر جہاد میں سے کسی جنگ میں تشریف نہیں لے گئے تو پھر بھی امت پر رحمت کے لیے نہیں تشریف لے گئے، کیونکہ یعنی پھر کسی کے لیے بھی پیچھے رہنا جائز نہ ہوتا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ میں ہی شرکت فرماتے تو پیچھے رہنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر تو کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ آرام کے لیے تھا، کہ ہر بار میں مشکل میں نہ پڑوں، لیکن شریعت نے یہ بتایا کہ یہاں بھی امت کا بوجھ ہلکا کیا تھا، اس کے اندر بھی ایک کمال تھا، یعنی جہاد میں جانا بنفس نفیس بھی کمال ہے، اور پیچھے رہنے میں بھی حکمتیں اور فضیلتیں موجود ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے، کیونکہ ہر جہاد میں اگر شرکت کرتے تو پھر کسی کے لیے بھی پیچھے رہنا جائز نہ ہوتا۔ تو یہ جو اردو میں ایک سیرت میں فرق کیا جاتا ہے کہ جس جنگ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جائیں وہ تو غزوہ ہوتی ہے، اور جس میں خود تشریف نہیں لے گئے اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسلامیات کے اندر یہ وضاحت کی جاتی ہے، جبکہ عربی زبان میں مطلقاً جہاد کرنے کو غزوہ کہا جاتا ہے، خواہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں یا تشریف نہ لے جائیں، سب کو غزوہ سب پر بولا جاتا ہے۔ اس واسطے غزوہ ہند والی جو حدیث ہے وہ اگرچہ مستقبل میں ہونا تھا اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شرکت نہیں ہونی تھی، اس کے باوجود اس پر لفظ غزوہ کا ہی اطلاق کیا گیا۔ تو پھر سریہ کا یہ معنی محض گھڑا ہوا معنی ہے، ورنہ سریہ کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ لشکر کا وہ حصہ کہ جس میں زیادہ سے زیادہ 400 فوجی موجود ہوں، تو پھر اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔
یعنی یہ تعریف نہیں کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرکت نہ کریں اور جنگ ہو، تو اس کو نہیں، بلکہ لشکر کا وہ حصہ، یعنی اتنا لشکر کہ جس کے اندر 400 تک سپاہی موجود ہوں، اس کو سریہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق شہادت بیان کیا، وَلَوَدِدْتُ، مجھے یہ بڑا ہی پسند ہے، انی اقتل فی سبیل اللہ، کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، ثم احیا، پھر مجھے ظاہری زندگی میں زندہ کیا جائے۔ یہ اس لیے مانا ہے کہ اقتل فی سبیل اللہ، مجھے شہید کیا جائے، تو شہید بھی تو زندہ ہی ہوتا ہے، ہر شہید زندہ ہوتا ہے، مگر وہ زندگی اور ہے، اور یہ ہے کہ پھر اس جہان میں مجھے بھیجا جائے، مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل، پھر مجھے شہید کیا جائے، ثم احیا، پھر مجھے اس جہان میں زندہ کیا جائے، ثم اقتل، اور پھر مجھے شہید کیا جائے۔ یعنی اتنا بڑا درجہ ہے شہادت کہ جس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تمنا کی۔ اگرچہ شہادت کا درجہ نبوت کے درجے سے نیچے ہے، لیکن اس میں اٹریکشن اتنی ہے کہ بڑے درجے والے بھی اس کی تمنا کرتے رہے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پر فائز ہونے کے باوجود شہادت کے لیے تمنا فرما رہے تھے۔ باب تطوع قیام رمضان من الایمان، رمضان کا قیام جو ہے یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کا قیام ایمان کی وجہ سے اور طلب ثواب کے لیے کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے جتنے پہلے گناہ تھے ان کو بخش دیا گیا۔ باقی پیچھے جو گزرا ہے لیلۃ القدر، تو اس کے بارے میں القاصر الجاری کے اندر انہوں نے کہا کہ امام شافعی کا میلان اس طرف ہے کہ یہ 21ویں رات ہے، لیکن جمہور کا جو مذہب ہے وہ 27ویں کا ہے، کہ 27ویں شب جو ہے اس پر جمہور کا قول ہے۔ باب صوم رمضان احتسابا من الایمان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے طلب ثواب کے لیے، اس کے پہلے سارے گناہوں کو بخش دیا گیا۔ آگے ہے الدین یسر، یا باب الدین یسر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا دین وہ ہے جو حنیفیہ ہو۔ پہلی صفت اس کے اندر یہ بیان کی، یعنی ترجمۃ الباب کی دلیل کے طور پر معلق، ان دونوں کا مطلب ہے کہ آسان دین اللہ کے نزدیک جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ باقی اس میں کافی تفصیل ہے جو اگلے سبق میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت من العداء والحاسدین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا دافع البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین، بحرمت سید المرسلین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔